اسی پر میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک امام صاحب تھے جو نمازوں میں جب بھی تلاوت کرتے تھے تو ایک مقتدی کا نام تھا کریم، اور اس کا مقابل دوسرا مقتدی تھا جو اس کریم بندے کے ساتھ ضد و عناد میں تھا۔ اس بندے کا نام تھا خڑا۔ تو اب کیا ہوا، تو اس خڑا بندے نے سوچا کہ یہ کریم کا نام لیتا ہے اور ہمارا نام قرآن کریم میں یہ نہیں لیتا۔ وہ آیا امام صاحب کے پاس کمرے میں اور اس سے کہا کہ امام صاحب، آپ میری جو مخالف ہیں کریم، اس کا نام تو لیتے ہیں نماز میں اور میرا نام آپ نہیں لیتے۔ آج شام کی نماز میں آپ نے میرا نام نہیں لیا تو آپ کی خیر نہیں۔ جب مغرب کی نماز پڑھائی، دوبارہ کچھ لوگوں سے کہا، 3-4 بندے اکٹھے کیے اور خڑا بندے کو اس کو بھی بلایا کہ آؤ آپ کے لیے میں مغرب کی نماز پڑھا لیتا ہوں۔ جو اصل نماز تھی وہ تو پڑھا لی۔ دوبارہ جب نماز کھڑی ہو گئی تو کسی نے باہر سے آواز دی کہ دوبارہ نماز کیوں؟ ایک بار تو مغرب کی نماز ہو گئی۔ امام صاحب نے نماز میں سے کہا کہ 60 درہمن نصف لی نصف لک واخذت من خڑا لعین۔ اس بندے کو جواب دے دیا عربی میں کہ 60 روپے ہیں، آدھے تیرے ہو گئے اور آدھے میرے، اور یہ 60 روپے میں نے اس خڑا لعین بندے سے لیے تھے۔ اس نے کہا تھا نا کہ کریم بندہ مجھے 60 روپے دے دیتا ہے اور آپ بھی مجھے 60 روپے دے دو، آپ کا نام بھی نماز میں لے لوں گا۔ ایسے ہی ہوا، اس نے 60 روپے دیے تھے اور جب نماز کھڑی ہوئی تو یہ واقع ہوا۔ تو اس نے اس خڑا بندے کو گالی بھی دی کہ خڑا لعین، اور یہ خوش ہو رہا تھا کہ میرا نام اس نے نماز میں لے لیا۔ تو امام صاحب بھی پھر ایسا ہی کام کیا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تابع امام کو نہ بناؤ، بلکہ آپ امام کے تابع بنو۔ مقتدی تو زیادہ ہوتے ہیں، امام کس مقتدی کے تابع ہوگا؟ امام صاحب ایک ہے، اس کا مزاج ایک ہے، تمام مقتدی اس ایک مزاج پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ائمہ حضرات کو تنگ نہ کیا کرو، بلکہ ان کی بات مان لیا کرو۔